قبولیت دعا کا وقت ہے۔ میں اتنے کلمات بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے قربان کر لیں کہ جو دعا آپ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ قرآن کی برکت سے سارا سال کئی سال محنت ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما کے ہمارے اساتذہ کے سارے آباد کے دوپہر، ان بچوں کی معصومیت اور قرآن پڑھنے کے دوپہر اللہ رب العزت اس وقت مانگی جانے والی صلاحیتوں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد اللہ رب العزت بالکل تنہا، اللہ پوری دنیا نے ہمیں تنہا کر دیا۔ اللہ اس وقت اللہ وہ جگہ جہاں تیرا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ وہ اللہ دشمنوں کی زد پر ہے کریم آقا۔ اس وقت ہمارے پاس سب سے زبردست احتیاط میرے آقا تو ہی ہے، دعا ہے۔ سب سے زبردست ہتھیار دعا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں لیکن خدا تو ہمارا ہے۔ پھولوں سے پھونکوں سے کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ تو میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں اللہ رب العزت یہ جو 40-42 طالب علم ہیں، اللہ ان کا واسطہ، ان کی معصومیت کا واسطہ کہ پورے پاکستان میں اللہ مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، اور اللہ جو مدارس کے دشمن ہیں اور جو پورے نظام کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیجیے۔ اللہ آپ درخواست کرتے ہیں یہ بھی تیرے بندے ہیں، اللہ مدارس سے ٹکر لینا ایسے ہی ہے کہ قرآن سے ٹکر لینا، اور قرآن سے ٹکر لینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے ٹکر لینا، اور مدارس سے ٹکر لینا ایسی ہے جیسے حدیث سے ٹکر لینا، اور حدیث سے ٹکر لینا ایسے ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینا۔ میرے شیخ نے ایک دفعہ کہا ولیوں سے اور اللہ والوں سے ٹکر نہیں لیا کرتے۔ اب کتنا ہی احمق ہوگا جو ٹکر لے گا اللہ سے، اور جو ٹکر لے گا محمد رسول اللہ سے پاش پاش ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے سامنے عجز اور تواضع کو پیش کرتے ہوئے کہ ہماری یہ ایک ناقص سی محنت ہے، اس محنت میں اللہ ان کے والدین بھی شامل ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مستقل فارغ کر کے ہمارے پاس بھیج دیا۔ ان والدین کے اس نیک عمل کے صدقے میں اللہ ان بچوں کے سارا سال محنت کے صدقے میں اور اساتذہ کی محنتوں کے دوپہر اللہ یہ جو قرآن ان کے سینوں میں آپ نے لینا ہے، اللہ اس قرآن کے صدقے میں اللہ رب العزت درخواست کرتے ہیں کہ اللہ علماء کی، مدارس کی، طلباء کی حفاظت فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابراہیم کا جب نشر کرایا تھا تو ابابیلوں کو بھیجا تھا۔ ابھی آپ نے کرونا وائرس سے اللہ امریکہ کا تکبر توڑ دیا ہے۔ ایک کریم آقا میں انہی طلباء کی، انہی حفاظ کا واسطہ دے کر کہ جن کے سینے میں قرآن ہے اور اللہ تیرے قرآن کے دوپہر اس کا واسطہ دے کر ایک کریم آقا درخواست کرتا ہوں کہ آس اکیڈمی
کی حفاظت فرما دیجیے، اس کو قائم رکھیے۔ اللہ رب العزت اس کے شب و روز میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، آس اکیڈمی کی ہر اینٹ کی حفاظت کیجیے۔ آس اکیڈمی کو عزت عطا فرمائیے، اس کو دنیا پر غلبہ نصیب فرما دیجیے۔ میرے اساتذہ چاہے درس نظامی کے یا اس حفظ کے، وہ حفاظ مدرسی اور اللہ وہ حدیث کے محدثین مدرسی، اللہ رب العزت ان تمام کی حفاظت فرمائیے، اور ان کے سینوں میں اللہ قرآن کی برکت سے خشیت الہی پیدا فرما دیجیے، ان کے سینوں میں عظمت الہی پیدا فرما دیجیے، ان کے سینوں میں اللہ رب العزت کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے سینوں میں سے کینہ نکال دیجیے، اللہ ہمارے اندر اتفاق پیدا فرما دیجیے۔ اللہ قرآن، بیت اللہ شریف اور اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کہ آپ سب کا اللہ اس مرکز سے ہمیں اکٹھا جوڑ دیجیے۔ اللہ اختلافات کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ جس وقت ناچاکیاں ہوتی ہیں، ہوا اڑ جاتی ہے، صوف آ جاتا ہے، اللہ دلوں کو جوڑ دیجیے، اللہ دلوں کو جوڑ دیجیے، اہل ایمان کے دلوں کو جوڑ دیجیے، اہل قرآن کے دلوں کو جوڑ دیجیے، اللہ محدثین کے قلوب کو جوڑ دیجیے، مفسرین کے قلوب کو جوڑ دیجیے، تمام طالب علموں کے قلوب کو جوڑ دیجیے۔ اللہ پورے پاکستان کے، پنجاب کے، سرحد کے، اے اللہ سندھ کے، اے اللہ بلوچستان کے تمام علماء کے قلوب کو جوڑ دیجیے۔ اللہ ان کے قلوب میں نور ایمان داخل فرما دیجیے، خشیت الہی داخل فرما دیجیے۔ اللہ قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے، اللہ قلوب کے اندر سے کینہ اور اللہ اس سینے میں جو رضائل ہے وہ نکال دیجیے۔ اللہ دلوں کو صاف کر دیجیے، اے کریم آقا دلوں کو پاک فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مشائخ کو جزائے خیر نصیب فرمائیے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھیے۔ اے کریم آقا ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما دیجیے، اور ان کو بھی ہمت، قوت اور صحت نصیب فرما دیجیے، اور ان کو بھی اس وقت صحیح فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائیے، صلاحیت عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا اہل اسلام کے قلوب کو جوڑ کر ان کو ایک قوت بنا کر اللہ عوام کے سامنے پیش کر دیجیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہماری نصرت فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ اس مجمع، اس پاکیزہ مجلس کے اندر کہ جو قرآن کی مجلس ہے، کہ جس میں دعاؤں کا قبول ہونا یقینی ہے، اللہ سید حسین احمدی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نورانی قاعدہ پڑھنا بخاری شریف پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ ختم بخاری میں یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قرآن کے ختم پہ تو لازماً قبول ہوتی ہیں۔ اے کریم آقا ہم آپ کی خدمت میں ایک درخواست یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، اللہ ہم سے، ہمارے ساتھیوں سے، والدین سے، ان بچوں کی تربیت کرنے میں، اساتذہ کے ان کو پڑھانے سے کبھی غصے میں آ گئے، کبھی کیفیت بدل گئی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہمارے اعضاء سے نکلے، اللہ آج اس باری مجلس میں ہم تمام کبیرہ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے اس مجلس کے تمام، اس مجلس کے احباب کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ ہمارے جميعا سارے گناہ معاف کر دیجیے۔ اللہ اس سے پہلے کہ یہ مجلس برخاست ہو، ہر کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیجیے۔ اللہ اس مبارک مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے کہ اس مجلس کو فرشتوں نے آ گرا ہے، آسمان تک تانتا فرشتوں کا لگا ہوا ہے۔ اے کریم آقا اس مبارک مجلس کے صدقے میں اے اللہ آج کے
کسی کے اوپر گناہ نہ چھوڑنا، لا تدع ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ رزق حلال نصیب فرما دیجیے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اولاد کے قلوب میں عشق الہی پیدا فرما، اولاد کے قلوب میں اتباع سنت کی اللہ تعالیٰ جذبے پیدا فرما، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اور آئندہ زندگی ہمیں اپنی اطاعت میں اور اپنی محبت میں اور سچی محبت میں اللہ رب العزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں کریم آقا، جتنی بھی گرہ قلب میں لگی ہیں وہ کھول دے، اللہ شاہ صدر نصیب فرما دے، اللہ رب العزت ہمارا تزکیہ کامل فرما دے، اللہ یہاں پر جتنے بھی احباب ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اللہ یہ ایسی مجلس ہے کہ جس میں جو آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کوئی ویسے ہی آ کے بیٹھ جائے، اللہ آپ اس کو رد نہیں کرتے۔ آج اس مجلس کے شرکاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لے۔ اللہ اس فقیر کی مجلس میں کسی کو رد نہ کیجیے، سب کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کر لیجیے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ تیرے جود و سخا اور تیرے صفت رحیمی اور کریمی سے بعید ہے، پیارے رب تجھے زیب نہیں دیتا کہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ تو خالی لٹا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانتے ہیں، اب اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اب اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، ہماری باطنی اصلاح فرما دیجیے، وقوف قلبی کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کی حقیقت ہمارے سینوں میں داخل فرما۔ اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اللہ ہر وقت اپنے ذکر کی اور اپنے شکر کی اور اس نے عبادت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جتنے بھی احباب والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو ادھر بھیجا ہے اور ان کے بچے حفظ کر رہے ہیں اور حفظ کر چکے ہیں، ان تمام کی روزی میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کی بالوں میں جانوں میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے کہ جن کے بدن سے بچے آئے انہوں نے قرآن کے لیے وقف کر دیے، اللہ ان پاؤں پر بھی رحمت اور برکت نازل فرما دیجیے، ان ماں باپ پر بھی رحمت نازل فرما دیجیے۔ اللہ درخواست ہے کہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کی دکانوں کو چلا دیجیے، ان بچوں کے صدقے میں ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کے بزنس کو کھول دیجیے، اللہ ان کی دکانوں کو چلا دیجیے، ان کے رزق میں اضافہ فرما دیجیے، رزق میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کو بیماریوں سے اور مشقتوں سے اور اللہ اور دنیاوی تکلیف سے ان کی حفاظت فرما دیجیے، ان بچوں سے ان کو خوشیاں نصیب فرما دیجیے، اللہ ان تمام بچوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ان کی جوانیوں کو پاکیزہ فرما دیجیے اور ان کو قرآن کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرما۔ اللہ ہم درخواست کرتے ہیں کسی ایک بچے کو بھی ضائع نہ فرما، ہمارے کسی ایک بچے کو بھی ضائع نہ فرما، سب کے سینوں میں قرآن موت تک محفوظ رہے، اس کی توفیق عطا فرما۔ کل ان کو اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے، اجازت دے کہ 9 بندوں کی یا 10 بندوں کی سفارش کریں کہ ان کی سفارش سے وہ جن پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے ان کو اللہ یہ جنت میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آنے والے زمانے کے حادثات سے، شہوات سے اور فتنوں سے حفاظت فرما اور ان کے قرآن کو محفوظ فرما۔ پورے عالم میں اللہ ان کو قرآن پھیلانے والا، لے جانے والا، مدرسے کو قائم کرنے والا بنا۔ ایک بچہ اللہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قرآن حفظ کرائے، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہت پیار کے ساتھ اچھا پاکیزہ ماحول عطا فرمائے، ماں باپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے آس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ آس کی حفاظت فرما لیجیے، آس کی حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ آس کے ساتھ
جو بڑے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما دیجیے، اور اللہ رب العزت یا قیامت تک اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا قیامت تک اللہ الف لام میم ذالک الکتاب اللہ یہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر وہ شخص کہ جو دین کا دشمن ہو اور دین کو ختم کرنا چاہتا ہو اور نظام کو سیکولر بنانا چاہتا ہو، اللہ آپ اس پر اپنی رحمت فرما کر اس کے قلب کو بدل دیجیے، اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اگر ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تو اس کو دفعہ دور کر دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارا خاتمہ بھی ایمان نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بھی ایمان نصیب فرما، ہمیں جنت البقیع نصیب فرما۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا دیجیے، اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا بنا دیجیے۔ اے کریم آقا ہم درخواست کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں تو حضور ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں، ہمیں اس دنیا میں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی درس نامی کے اساتذہ ہیں ان کو فقیہ بنا دیجیے، ان کے قلوب کے اندر اللہ عشق الہی، ان کے قلوب عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما دیجیے، ان پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے کسی استاد کو ضائع ہونے سے بچا دیجیے، اور سب کے اندر اللہ عشق الہی اور عشق رسول کے جذبے پیدا فرما دیجیے۔ اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے فہم اور بصیرت و اسرار و نور سے بھر دیجیے۔ اللہ ان کو تدریس کا سلیقہ اور فہم اور بصیرت جو ہمارے اکابر کے پاس تھا وہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت میرے بچوں کی، میرے احباب کی، سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اب بہت شکر گزار ہوں میں کہ جناب محترم حضرت میر جگری نواز نوستی صاحب کا برکاتہ ہوں آپ میں موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وجہ سے بھی یہ گلشن سلامت رہے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل کی وجہ، یہ دراصل اللہ کا فضل ہے، یہ سب چیزیں اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اور اللہ کا فضل ایسے لوگوں کی شکلوں میں زمین پر اترتا ہے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں زینت العلماء جناب حافظ مفتی عاطف صاحب کا، کہ جو ہر وقت جان مارتے رہتے ہیں، اور اس سلطان میں جناب مفتی غلام رسول کشمیر سے دامت برکاتہ عالیہ وہ بھی تشریف فرمائے۔ ہماری بڑی سعادت ہے کہ وہ تشریف چل کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ العزت ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم اور بصیرت عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد